ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ضرور شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمنا ہے میرے دل کی کہ مسکن ہو مدینے میں. سبحان اللہ. جو روزہ سامنے ہو تب مزہ ہے ایسے جینے میں. سبحان اللہ. بہت دیکھے ہیں دنیا میں عطر و کستوری و عنبر، کہاں ایسی بلا خوشبو جو تیرے پسینے میں. دو دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤتا ہے ذرا سنبھل کے چل. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، میرے پیاروں، اور اس اسٹیج پر بیٹھی ہوئی اللہ والوں کی جماعت جن کی ہر وقت نسبت اللہ کے قرآن سے رہتی ہے، بازاروں میں، گلیوں میں، مساجد میں، دفاتر میں، جہاں بھی چلے جائیں یہ لوگ، ان کا تعارف قرآن کی برکت سے ہی ہوتا ہے، نسبت قرآن سے ہوتا ہے. کیسے؟ یہ فلانے مدرسے کے قاری صاحب ہیں، یہ فلانے مدرسے کے مولوی صاحب ہیں. اللہ کا کتنا وعدہ سچ ہے کہ میرے بندے تو 2 سال میرے قرآن کا بن جا،
قبر تک قرآن تجھے نہیں چھوڑے گا. جب تک جنت کے دروازے کو پار نہیں کروا دے گا قرآن تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. یا اللہ میں 2 سال تیرے قرآن کے ساتھ وابستہ کیسے رہوں؟ فرمایا بھی ہم تجھے بتاتے ہیں. گھر کے بستر کو نرم چھوڑ کے تجھے مدرسے کی کچے فرش پر آ کر لیٹنا پڑے گا. جس محلے میں مدرسہ ہوگا اس محلے کے گھروں سے مختلف کھانوں کی خوشبوئیں تیری ناک کی نتھوں میں پہنچیں گی. تجھے سب کو قرآن کی عظمت کے لیے قربان کرنا ہوگا. وہی دال جو تُو نے پرسوں کھائی تھی اور کل صبح ناشتے میں بھی ملی تھی اور دوپہر بھی اسے گرم کر کے تیرے آگے رکھ دی تھی، اگلے دن پھر اسی دال کے اندر پانی ڈال کے شوربہ بنا کے تجھے دے دیا گیا. تو نے مسکرا کر کھانا ہوگا. تو سوکھی کو مسکرا کے کھا کے آئے گا. قیامت کے دن میں مسکرا کے تیرے منہ میں نوالے ڈالوں گا. سبحان اللہ. اللہ کے وعدے بڑے سچے ہیں. خیر العلوم کا یہ سالانہ اجتماع حضرت اقدس قاری محمد معاذ صاحب حافظہ اللہ تعالی، کچھ حضرات کے مجھے نام یاد ہیں. اسٹیج بھرا پڑا ہے علماء کرام سے، موزقین علاقہ سے، ثنا خان مصطفیٰ سے. تو کسی ایک کا نام بھی رہ گیا نہ جانے کہاں تک سوچ جائے گی. تو یہ ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بڑوں کے چھوٹے ہیں. دل و جان سے ہم ان کی عزت کرتے ہیں. اللہ ان کا سایہ پورے جلال پور پیر والا پہ تا قیامت سلامت رکھے اور ہمیں ان اللہ والوں کے زیر سایہ رہ کر قرآن و حدیث کی خدمت کرنے والا بنا دے. مجھے بھی کچھ یاد ہے اور جو اس وقت آپ کے سامنے روحانیت کا لبادہ اوڑھ کر آپ حضرات کے ایمان کو تازہ کر رہے ہیں. یہ صرف ظاہری طور پہ نہیں، جس طرح ان کے بدن پر سفید لباس چمک رہا ہے، اس سفید لباس کے پیچھے سینے میں ان کا دل بھی ایسے ہی چمک رہا ہے. سبحان اللہ. بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو موجودہ مدارس دینیا کی صورتحال ہے بہت خوب. ہر ایک گھر کا دروازہ بجانا، جو ہمارے ہاتھ میں بالٹی ہوا کرتی تھی، ایک ادھر شب دیکھ اس کو تو سب کچھ نکل جاتا، سبزی دال چاول دوڑتا، تو بالٹی کے اندر سب کچھ ہوتا تھا، لیکن دینے والوں کی نیت خراب ہوتی. اپنے بچے کے لیے آٹے کا پیڑا بعد میں بنتا تھا، قرآن کے خادم کے لیے پہلے بنتا. سبحان اللہ. جہاں اذان کی آواز آنی شروع ہوتی، مائیں بیویاں سر پہ دوپٹہ اوڑھ کر باورچی خانے کی طرف نماز پڑھ کے نکلتی اور کہتی مدرسے کا قرآن کا خادم آ رہا ہے، روٹی پکا کے دے. بیمار بھی اٹھ کے بیٹھ جاتی. پھر اتنے سے بچے کو جسے دعا کا معنی نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں 2 روٹی اور دال کی پیالی تھما کے کہتی میرے لیے دعا کریں. پھر وہ بچہ جب سر ہلاتا تھا نا تو اس کے سر ہلانے پر آسمان والے بھی حرکت میں آ جاتے. پھر جب اسے دالوں میں ایک آلو اور ایک بوٹی نظر آتی، پھر وہ جو مسکراتا ہوا جایا کرتا تھا نا، حالانکہ اسے پتا تھا میرے حصے میں نہیں آنی ہے. جہاں جا رہا ہوں میرے سے بڑے بڑے طلباء کرام ہیں، لیکن اس کی خوشی ہوتی تھی کہ مڑ کے گھر کی طرف دیکھنا. پھر جب پلیٹ میں ڈال یہ کہاں سے آیا، او اس گھر تو آیا، او اس گھر تو آیا. تیری انگلی کا اشارہ فرشتوں کو راستہ بتلایا کرتا تھا. سبحان اللہ. اب تو میرے بابو ہاتھ جوڑ جوڑ کے مانگتے ہیں، بڑی مشکل سے جیب سے 100 روپے نکلتے ہیں. اللہ ہم گالیاں دے رہے ہیں پوری دنیا کو، اپنی ذات کو دیکھا ہی کوئی نہیں. ہر عمل کرنے سے پہلے فجر سے لے کر عشاء تک تسبیحات، ذکر، اذکار، قرآن کریم تلاوت کرنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کی
اور یوں دل کی طرف توجہ کر اور اندر جھانک کے دیکھا جو میں اب اس کو اندر چیز پہنچا رہا ہوں یہ اس چیز کو قبول کرنے کے قابل بھی رہا ہے کہ نہیں رہا. مراقبہ، آنکھیں بند، زبان تالو کے ساتھ، ہونٹ جڑے ہوئے، زبان سے اللہ اللہ تو ہو رہا، دل بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں، قبول کر رہا ہے کہ نہیں. انسانی جسم کے اندر ایک دل ہے سینے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کوئی انسان ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس کے سینے میں اللہ نے دو دل رکھے. ایک ہی ہے. امریکہ کے اندر ہارٹ کا آپریشن ہوا، دو دل کے لوگ چھڑے نکال کے دکھا دیں گے. قرآن کہہ رہا کہ ایک دل آپریٹ ہوا، دو دل نکل آئے. تو اور گہرائی میں ذرا جا کے غوطہ لگا کے دیکھا تو جو گوشت کا لوچڑا ڈاکٹر جس کو دل کہہ رہا ہے، قرآن اس کو دل نہیں کہہ رہا. اس دل کے اندر پیدا ہونے والے جذبات اور احساسات کا نام دل ہے. سبحان اللہ. اس وقت معذرت کے ساتھ اپنی بات کروں گا، آپ تو بہت قیمتی لوگ ہو، ہمارے دل جو ہے اس وقت مردہ ہو چکے. نیکی کو دل نہیں کرتا، نیکی کے پروگراموں کو دل نہیں کرتا. ہم کہہ کے تھکے بھائی، مغرب کی نماز کے بعد جلسہ شروع کر لیجئے، عشاء تاخیر سے پڑھ لیں. ضرور کر تو لے مولانا، لوگ ہی نہیں آتے. تم بازاروں میں جانا چھوڑ دو، لوگ خود بخود آ جائیں گے. ہماری دکانداری، ہماری گاہکی شروع ہی مغرب کی نماز کے بعد ہوتی ہے اور رات گئے تک چلتی ہے. یار صبح دکان جلدی کھولا کرو گا، گاہک ہی نہیں آتا. صبح نماز کے بعد نکل جاؤ بازاروں میں اور جو خرید و فروخت کرنی ہے کر کے آ جاؤ، اور شام سے پہلے اپنے بچوں میں آ کے زندگی گزار. جب دکانوں پر گاہک کوئی نہیں جائے گا، خود بخود بند ہونی شروع ہو جائے. جب ہم ہی انہیں راتوں کے مزے دینے لگیں گے، آپ بازاروں میں جا کے دیکھ لیں، مسجدیں نماز کے 15 سے 20 منٹ بعد بند. اگر کوئی نمازی بھولے سے بیٹھ کے قرآن کھولے گا تو میرے جیسے کہے گا چلو 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 گھر جا کے پڑھنا بند کرو، مسجد بند کرو. یہ ایمان کی سب سے آخری درجہ ہے. چلو چل گھر جا کے پڑھنا. اور بازاروں میں جا کے دیکھ لو، 4 بجے نکل جاؤ، جو دن میں آپ کو 11 بجے چیز ملے گی رات کو 4 بجے ملے گی. لوگوں کا کھانا ہی رات کو 2:30 بجے 2 بجے، اور پھر چائے. پھر کہتے ہیں ڈرونے خواب دیکھ رہے ہیں، خواب میں بھینسیں نظر آ رہی ہیں، فرشتے نظر آئیں گے، جن نظر آ رہے ہیں خواب میں. عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد دیکھو بھائی بس جلسے کا مقصد کیا ہے؟ چندے اکٹھے کرنا یا لوگوں کو بلا کے دکھانا جلسہ کر لیا بس؟ نہیں. آنے والا جو منہ سے خیر کی بات نکلے، چلو 10 نہ صحیح 1 تو لے کے جاوے. اور اگلے جلسے پر پھر مہمان کے آنے پر کہ پچھلی مرتبہ آپ نے یوں کہا تھا، الحمدللہ میں نے پلے باندھ لیا اور عمل کر رہا ہوں. ظلمتوں کے پہاڑ لے کے آ رہا، رحمتوں کا نور لے کے جا رہا. یہ ہے مقصد جلسے. میں نے خدمت کی حضرت شفیق الرحمان صاحب درخواست تھی رحمت اللہ علیہ کی 1999 اور 2000 8 دن بیگ اٹھا کر پیچھے کراچی، میرپور خاص، کھیپرو، یہ دورے پر حضرت کی رات کو 2 بجے تک پیر دکانے، 3 بجے تک. ہر جلسے کے اختتام پہ فرمایا کرتے اللہ تجھے ترقی دے، اور ہماری جگہ آگے بیٹھے لوگوں کی منتیں کرنا کہ جلسہ بے شک رات کو 4 بجے ختم کرو، فجر پڑھ کے سونا یا سو کے اٹھ کے فجر پڑھنا. ایک بھی جلسے ہمیں آنے والے کی نماز فجر رہ گئی، اس کی بے نمازی کی نحوست سارا سال مدرسے پر پڑھتی رہی. رات کو 1 بجے جلسہ ختم کرنے، میرے پاس گارنٹی ہے، دریا بچھانے والے سے لے کر لائٹیں لگانے والے تک، ساؤنڈ سسٹم لگانے والے سے لے کر میزبان اور مہمانوں کو بلانے والے تک، کیا گارنٹی ہے کہ نماز پڑھ کے سوئیں گے؟ اس لیے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ کبھی بیشی معاف فرمائے، فرمایا
کہ رات کو خیر کا جو لمبا کام ہے اس کو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. بجائے لمبی لمبی تسبیح پڑھنے کے جلدی سو جاؤ تاکہ تہجد کی رات کے سجدے کے مزے مل جائیں اور پھر ساتھ ساتھ تمہیں فجر کے فرض بھی مل جائیں. ایک آدمی 2 بجے سو رہا کہ 12,000 میں نے ذکر بالجہر کیا, 12,000 میں نے ذکر خفی کیا اور فجر رہ گئی. بھائی کوئی فائدہ نہیں. یہ جانوروں کے لیے نہیں کہا تھا کسی نے, انسانوں کے لیے. ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں, ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. جس نیند میں دیدار یار ہی نہ ہو اس نیند کا کیا فائدہ بھائی. 3 درجے ہیں رات کو سونے والوں کے. ایک آدمی ساری رات محنت مزدوری کر رہا اور آ کر بستر پہ لیٹا ہی تھا, فکر تھی نماز کی, نہیں سونا, نماز پڑھ کے سوؤں گا. کروٹیں بدل بدل کر نیند آ گئی. اللہ نے فرشتہ چرپائی کے پاس کھڑا کر دیا, اس کو سونے دو, این نماز کے وقت اٹھا دینا. فرشتہ پر مار کے اٹھا دیتا ہے, اوہ الحمدللہ مجھے نماز کی توفیق دی. ایک ہے 2 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھا رہا, یار کی یاری میں مست, موبائل کے میسج میں لگا رہا. اے نماز کا وقت آیا, اللہ نے کہا اس بے غیرت کو فرشتے پر مار اور اسے سلا دے تاکہ میرے آگے کھڑا ہی نہ ہو. ایک ان میں خاص طبقہ ایسا ہے, اللہ جل شانہ آسمان کے فرشتوں سے کہتے ہیں انہیں اپنے پیارے پروں میں لے کے ان کو لوریاں دے دے کے سلا دو اور فجر کے وقت ان کو اٹھا دینا. یہ اٹھنا بھی چاہیں انہیں پر مار کر سلا دینا اور ان کو کہنا کہ کھڑے ہونے والا کھڑے ہو کے عبادت کرتا رہے, تمہارے سونے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا. پھر جب فجر کا وقت آئے ان کو ہلکا سا پر لگا کے اٹھا دینا. یہ کون ہے؟ جو صبح فجر سے لے کر رات تک نماز پڑھانے والے اور قرآن پڑھانے والے. یہ ذات ہے بھائی جن کو تم کہتے ہو جی میں رات کو سپیکر چلا لینا, اپنی تنخواہ آپ ہی اکٹھے کرنا, ہمیں تو نمازیں پڑھاؤ. وہ بیچارہ فضائل تمہیں جنت کے سناتا رہے گا, ملے گا وہ اس طرح. لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, ناراض نہ ہو تو بات کروں بھائی, ٹھیک بول دو, ناراض نہ ہو تو بات کروں, صاف صاف کر دوں, سب اجازت, کوئی لامہ تو نہیں ملے گا. کہیں قیامت کب آئے گی, اللہ ہی جانے. نشانی کیا ہے؟ میں نے کہا بڑی میرے نبی نے نشانیاں بتلائی, لیکن ایک نشانی کا ظہور یہ ہے, شیخ الحدیث کی قسمت کے فیصلے جب انتظامیہ میں داڑھی مونڈ بیٹھ کے کرنے لگ جائیں سمجھ لو جسے استنجا کرنے کا گرمی سردی میں طریقہ ہی نہ آتا ہو, وہ شیخ الحدیث صاحب سے کہ جی آپ کی شلوار ٹخنوں سے اونچی نہیں ہوئی, آپ نے نماز یوں پڑھا دی, لہذا معذرت یہ تنخواہ دیجئے. فرمایا بس سوچ سمجھ کے سونا, کیا پتہ آنکھ کھلے تو قیامت کی صبح ہی کھلے. زوال ہے امت کے اوپر. آدمی وہ مرا جس نے کبھی زندگی میں نماز کا سجدہ نہ کیا. غسل کون دے رہا ہے جس کی زندگی میں کبھی نماز ہی قضا نہیں ہوئی. اٹھاؤ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب. فرمایا دنیا کے اندر جو نماز کا سجدہ نہیں کرتا, بے نمازی آدمیوں سے غسل کفن دینے کی ضرورت کوئی نہیں. فرمایا جو دنیا کے اندر اللہ کو نماز کے سجدوں میں راضی کر کے نہیں گیا, اس کی نماز جنازہ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں, اس کے جنازے کو کندھا دینے کی ضرورت نہیں, اس کا جنازہ پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ یہاں تک فرما دیا بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. یہ نہ اس بے نمازی کی وجہ سے سارے قبرستان پر خدا کا عذاب نہ آ جائے. یہ تو خدا پاک کی قسم بھلا کرے اللہ ہمارے ائمہ اکرام کا. فرمایا کتنے بے نمازیوں کو دفن کرنا چھوڑو گے, اس طرح تو قبریں خالی ہو جائیں گی اور بے نمازی لوگ سڑکوں کے کنارے پڑے رہیں گے.
موٹر سائیکل کا کام ہو، ورک شاپ کا کام ہو جس میں ہاتھ منہ انسان کا کالا ہو جاتا ہے، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر 4 منزلہ عمارت پر 20 کلو کی تگاری لے کے چڑھتا ہے، نہیں تھکتا، اس وقت گرمی نہیں لگتی، اس وقت پریشانی نہیں آتی، 4 رکعت فرض ادا کرنے میں کیوں پریشانی ہو جاتی ہے؟ پھر میرے عزیزو دل کے اندر جھانک کے دیکھ لو، اس کے اندر مال زیادہ نظر آ رہا ہے کہ ایمان کی دولت زیادہ نظر آ رہی ہے؟ مال کمانے کے لیے ماں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا، خدا کو راضی کرنے کے لیے دکان کو چھوڑ کے نہیں آتا، سمجھ لو اس کے دکان کے اندر مال موجود ہے، سینے میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ الہ العالمین، جن حضرات سے تو جن بندوں سے ناراض ہوتا ہے، تیری نشانی کیا ہے ان سے ناراض ہونے کی؟ ان کی شکلوں کو بگاڑ کے رکھے گا، فرمایا نہیں نہیں، ان کی نسلوں کو تباہ کرے گا، فرمایا نہیں نہیں، مال بھی دوں گا، اولاد بھی دوں گا، کارخانے دھن دولت کی نعمت دوں گا، لیکن میں جن سے ناراض ہو جاتا ہوں اپنے گھر میں آ کر سجدہ کرنے کی میں توفیق نہیں دیتا۔ بھاگتے پھریں گے، میرے گھر کے سامنے کھڑے رہیں گے، فرشتہ دروازے پہ کھڑا آئے تو صحیح، رات کا وقت ہے، کتنی مسجدوں کے پاس سے گاڑی گزرتے ہوئے آئی ہے، ریڈی والا کھڑا ہے، دکان والا کھڑا ہے، تکے بوٹی والا کھڑا ہے، میڈیکل سٹور والا کھڑا ہے، خدا پاک کی قسم مسجد کے سامنے کھڑے ہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، عام آدمی کو دیکھ لو، خاص کو دیکھ لو، تمہیں میونسپل کمیٹی میں نظر آئے گا، تھانے میں نظر آئے گا، جلوسوں میں سیاسی اجتماعات کے اندر نظر آئے گا، نہیں نظر آئے گا، اذان کے بعد نماز کے لیے خدا کے گھر میں نظر نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کو بازاروں میں بغیر کسی عذر کے کام کے پھرتا دیکھو اور خدا کے گھر میں آتا نہ دیکھو، سمجھ لو اس کے پاس مال تو ضرور، سینے میں ایمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ، اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور لوگوں قبر میں آئیو، اللہ مال نہیں قبر میں دیکھتا، اللہ اکبر، فرشتے سینے کے اندر ایمان کی دولت دیکھتے ہیں، کفن سے چہرہ باہر نکال کے دیکھتے ہیں، یہ نہیں پوچھتے مال کیا لے کے آیا، اولاد کتنی چھوڑ کے آیا، فرشتے تیرے چہرے کو دیکھ کے کہتے ہیں 70 سالہ زندگی میں بتا کتنے ایمان کی دولت اپنے سینے میں لے کے آیا، تجھے جب دنیا سے رخصت کیا تیرا بھائی تیرے سے راضی تھا، تیرے رشتہ دار تیرے سے راضی تھے، تیرے ماں باپ بہن تیرے سے راضی تھے، بتا تو صحیح قبر میں آنے کے بعد ذرا آسمان کی طرف دیکھ، اللہ بھی تیرے سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ 82 سال کی عمر ہے، جامع القرآن ہے، جس نے قرآن کتابی صورت میں اکٹھا کر کے ساری امت کو جھولیوں میں ڈال دیا۔ آج میرے عزیزو 30 پاروں کی کتاب جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ سارا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنتوں کا صدقہ ہے۔ کون عثمان غنی؟ 2 بیٹیاں رسول اللہ کی جن کے گھر میں آئی ہو۔ کون عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے سارا مال نبوت کے قدموں پہ قربان کر دیا ہو، حضور علیہ السلام کے گھر کے خرچے کے لیے مال عثمان کا کام آتا ہو۔ کون عثمان غنی بار بار جنتی ہونے کی بشارت مل رہی ہو۔ اسی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے قبرستان میں دیکھا، رو رو کر آنسوں سے اپنی داڑھی کو گیلا کر لیا۔ کسی نے پوچھا عثمان کیا تیرے جنتی ہونے میں شک ہے؟ رو کے کہنے لگے بات یہ نہیں ہے، اس روزے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، اپنی ذات پہ ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں قبر میرے لیے کیا بن کے آئے گی۔ اس ہستی اعظم کو آپ کیا کہو گے جو ایک ایک رات میں کھڑے ہو کر مصلی پہ نماز کی حالت میں 10 پاروں کی تلاوت کر رہا ہے؟ تجھے فرض نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے رات کو تہجد کی نماز کا سجدہ نہیں چھوڑا۔ ایک دن رات کو تشریف لے گئے، مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، میرے یاروں کو دیکھو اس وقت کیا کر رہے ہیں، سارا دن مکے والوں کی مارے کھا کھا کر اجڑ کے مدینے پاک میں آئے، دیکھوں تو صحیح رات کو یہ آرام کے مزے لیتے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، جس کے دروازے کے پاس سے گزر ہوا، کوئی زور زور سے رو رہا تھا، کوئی آہستہ آہستہ رو رہا تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی اللہ اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام ان کی تائید میں آ گئے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع يدعون ربہم، اور کملی والے آپ کیا سمجھے، آپ مصلی پر آئے تو تیرے یار سو گئے ہیں، اگر تو قیام میں کھڑا ہے جا ابو بکر کا دروازہ کھول کے دیکھ، وہ رکوع میں پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کب پڑھی ہوگی تہجد کی نماز۔ ناراض نہ ہونا میرے بھائی، میں سب کی بات نہیں کرتا، میرے اندر کمی ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، پتہ نہیں کب میں نے تہجد کی نماز پڑھی ہوگی۔
لوگوں کو 27ویں رات میں قیام اللیل نصیب ہو جاتا ہے، ہم تو بھاگ دوڑ تقریریں کرنے جا رہے ہیں، ہم تو ایسے بد نصیب ہیں، ہمیں تو اس رات بھی نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کی تو میں بات ہی نہیں کرتا، بڑے قیمتی لوگ ہو۔ اس مسجد میں جا کے رات گزاریں گے، اچھا سحری کا انتظام ہوگا، تمہیں سحری میں روٹی دہی سالن مل جائے گا، خدا پاک کی قسم اللہ نہیں ملتا، کیونکہ ہم نے ایسا ماحول ہی پیدا نہیں کیا جس ماحول میں اللہ کی محبت سینوں کے اندر آ جائے۔ کیا عرش عظیم سے اعلان ہوتا ہوگا، کتنی بدبختی کی بات ہے، آج میں نے آسمان سے فرشتوں کو زمین پر اتار دیا، اللہ اکبر، فرشتے میری رحمت لے کے ان کے دروازے پر آ گئے، اللہ اکبر، انہیں عید کی شاپنگ کے اندر اس اتنی مستی چڑھی ہوئی ہے، یار کی یاری کے لیے دروازہ کھولتا ہے، فرشتے رحمت لے کے آگے دروازہ کھولنے کو تیار کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ کے پاس ایک فکر لے کے آیا، خدا پاک کی قسم ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے مجھے تھوڑی سی فکر لگ گئی ہے۔ حالانکہ مجھے پتا، میرے یاروں کو پتا کہ میں کس تکلیف کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، لیکن مجھے میری فکر لگ گئی، مجھے تھوڑی سی فکر لگ گئی ہے، میں نے اس لیے بچوں کو چھوڑ دیا، گھر بار کو چھوڑ دیا، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، خدا پاک کی قسم پچھلے جلسے پہ یہاں آیا تھا، وہ پیسہ مجھے پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اب جو لے کے جاؤں گا پتہ نہیں کتنے خرچ کرنے کے ذرائع ہیں، لیکن میرے عزیزوں مجھے فکر لگ گئی ہے، عبدالحنان آج تیری واہ واہ ہو رہی ہے، پتہ نہیں مرنے کے بعد تجھے لوگ اچھے لفظوں میں یاد بھی کریں یا نہ کریں، الہ العالمین اللہ کفن ملے یا نہ ملے، الہ العالمین جنازے کے لیے لوگوں کا اجتماع ملے یا نہ ملے، پروردگار عالم مجھے سینے میں مرتے وقت ایمان کی دولت دے دینا تاکہ قبر کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں، میدان محشر میں بھی کھڑا ہونے کے لیے کسی قابل ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ دل گزر جاتے ہیں، خدا پاک کی قسم بچے فون پر ترس ترس کے رونے لگ جاتے ہیں، آجا منہ دکھا کے چلا جا، لیکن یقین جانو اللہ اکبر، اللہ پھر آ رہا ہے، اللہ نے ایسی نوکری عطا فرما دی، بیٹھے بیٹھے اللہ جل شانہ کھلا رہا ہے، لیکن میرے عزیزوں ڈر بڑا لگتا ہے، جب سے میں نے علماء اکرام سے نبی کا یہ فرمان سنا، فرمایا جو خطیب اپنی خوشامد قبول کرتا ہو، لوگوں کو کہتا ہو مجھے نوٹ بخوا میرا موڈ بنے، لوگوں کو کہتا ہو سبحان اللہ نہیں کہو کہ میں تقریر اپنے آگے جاری نہیں کروں گا، میرے نبی نے فرمایا ایسے خطیبوں کو قیامت کے دن میدان محشر میں لایا جائے گا، فرمایا لوگوں سے سوال بعد میں کیا جائے گا، ایسے خطیبوں کو جو بابا قبول کرتے ہو، فرمایا جہنم کی آگ کی لپٹیں اسے پہنا دی جائیں گی۔ میں کسی کی بے اکرامی نہیں کر رہا، کسی کی بدخوئی نہیں کر رہا، کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں کر رہا، فقیر کا کام صدا دینا ہے، کسی دروازے کو کھولنے والا دروازہ کھول کے خیرات دے دے یا اتنا کہہ دے اللہ بھلا کرے، فقیر کا کام جو خیرات دے دے اسے بھی دعا دے، جو کہہ دے اللہ بھلا کرے اسے بھی دعا دے کے آگے چلا جائے۔ کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کے سوچنا ہم کتنے قیمتی لوگ ہیں، کسی کا تعلق میونسپل کمیٹی کے ممبر کے ساتھ ہوگا، کسی کا تھانے والے کے ساتھ ہوگا، کسی کا اسلام آباد کی اسمبلی میں بیٹھنے والے کے ساتھ ہوگا، کسی کا پنجاب اسمبلی میں بیٹھنے والے کے ساتھ ہوگا، اور جلال پور پیر والے کے مسلمانوں تم کتنے مقدروں والے لوگ ہو، تیرا میرا تعلق علی کملی والے کے ساتھ ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ماں اولاد کے لیے اتنی دعا نہیں کرتی، باپ دادا اتنی دعا نہیں کرتا، نانی پڑھنانی اتنی دعا نہیں کرتی، دادی پڑھدادی اتنی دعا نہیں کرتی، استاد شاگرد کے لیے اتنی دعا نہیں کرتا، پیر مرید کے لیے اتنی دعا نہیں کرتا، جتنا مکے کا در یتیم راتوں میں سجدے میں پڑھ پڑھ کے رو رو کے امت کے لیے دعا کر کے گیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کون سی ایسی قربانی ہے جو آل رسول نے، خاندان رسول نے اللہ کا دین پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے، تیرے میرے تک پہنچانے کے لیے قربانی نہ دی ہو؟ اللہ اکبر، میں اسے عاشق نہیں مانتا، میں اسے اہل بیت کا وفادار نہیں مانتا جس نے آج تک میرے عزیزوں عیسائیوں والا لباس نہیں چھوڑا اور سنت والا لباس نہیں اپنایا ہے۔ بار بار جلسوں میں جا کے گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے کالر پہننا چھوڑ دو، مکسی گلا پہنو یا میرے عزیزوں پہن لگایا کرو، یہ کالر ہے کیا؟ چرچوں میں جا کے دیکھ لو، عیسائیوں کی عبادت گاہوں میں جا کے دیکھ لو، سلیب لٹکی ہوئی ہے، کراس ادھر ایک بانس ہے کدھر لکڑی کی نشانی ہے، یہی کالر درزیوں نے سی سی کے تیرے میرے گلے میں پہنا دیا، کا فرمایا زبان تیری مسلمانوں والی ہوگی، کردار تیرا عیسائیوں والا ہوگا، یہ کالر کے دو کونے نکلے ہوئے ایک پٹی بنی ہوئی ہے، فرمایا نماز کے سجدے کے اندر اللہ
تو پڑھتا نظر آئے گا تیرے لباس سے لوگ تجھے دیکھ کے عیسائی کہنا شروع کر دیں گے. اتنی گمراہی، اتنی گمراہی. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج جمعۃ المبارک کا دن تھا، ناراض نہ ہونا پھر آپ سے ایک بات کہہ دوں، ناراض نہ ہونا میرے پیاروں اور میرے بہت ہی پیاروں اللہ کے نیک بندوں، میرے نبی کے امتیوں، جنہوں نے آج کے دن بھی اپنی سنت، اپنی نبی کی سنت پہ اس طرح چلایا. خدا پاک کی قسم سوچ سمجھ کے سونا، کیا پتا خدا صبح کا سورج دیکھنا نصیب نہ کرے. خدا پاک کی قسم ہے، فرشتہ سوال نہیں پوچھے گا، قبر میں کفن سے چہرہ ہٹا کے دیکھے گا کہ تیرے چہرے پر اللہ نے سنت کا نور سجایا تھا، بتا کتنے پیسوں میں سودا کر کے آیا ہے. جو چہرے پر سنت رسول کی حفاظت نہیں کرتا، امید چھوڑ دے کہ قبر کے اندر میرے وجود کی حفاظت کی جائے گی. آپ کو اندازہ بھی ہے، او نوجوانوں میرے پیاروں، میں تمہارے سے دل کی بات نہیں کر کے جاؤں گا، اور تمہارے سے دل کی بات کون کرے گا. تو نے اندازہ بھی لگایا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، فرشتے آسمان سے خدا کی رحمت لے کے آ رہے تھے. کچھ لوگوں کی ڈاک مدینہ شریف جا رہی تھی، گنبد خضرا والا ڈاک وصول کر کے سلام بھی کہہ رہا تھا، اللہ سے رحمت کی دعائیں کر رہا تھا. میرے عزیزوں، کیا جلال پور پیر والے کا کوئی حمام ایسا ہے جس نے نبی کی سنت پہ اس طرح نہ چلایا ہو؟ میرے عزیزوں، نبی کی سنت پہ اس طرح چلا کے پیسے لے کے گھر میں فروٹ لے کے آیا، خدا پاک کی قسم پیسے لے کے گھر میں کے اندر گوشت سبزی لے کے آیا، دسترخوان پر اس نے ایسا کھانا رکھا جو سنت کی توہین کر کے کھانا لے کے آیا. یہ سارے علماء اکرام کھڑے ہو کر فتویٰ سناؤ، ایسے آدمی کی کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ ایسی کمائی اولاد کی نسل میں جائے گی، حلال زیادہ نہیں پیدا ہوگا، آنے والا حرام زیادہ پیدا ہوگا. آسان ہے؟ مجھے تو اس حجام والے پر بڑا ہی ترس آتا ہے، یا اللہ اسے توبہ کے ساتھ مارنا جس نے اپنی دکان کے اوپر لکھا ہوا ہے سادہ بال کٹاؤ گے، سادی داڑھی کٹاؤ گے 30 روپے، آلہ کٹاؤ گے تو 100 روپے. جب یہ تیری دکان کا نقشہ فرشتے لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہوں گے، مجھے بتا تو صحیح کملی والا کون سے آنسوں سے روتا ہوگا؟ کہ تمہارے لیے میرے بلال کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا، میری سمیہ کی شرمگاہ پہ برچیاں مار کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، آل یاسر کو خون کی ندیوں میں نہا نہلا دیا گیا، آل رسول کو کربلا کے میدان میں نیزے کی اینیوں پہ چڑھایا گیا. میں نے تو اپنی آل کا خون دے کر دین پہنچایا، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے میرا دین کا سنت رسول ہی کٹا کے بیڑا غرق کر دیا ہے. شادی میں جاؤ گے، شادی والا لباس پہن کے جاؤ گے، سادہ سا لباس پہن کے جاؤ گے، لوگ کہیں گے یار تجھے پتہ نہیں شادی میں آیا ہے، کبھی کو استری تو کرا لیتا. خدا کے گھر کے اندر آیا ہے، فرشتہ دروازے پہ آ کے کہتا ہوگا شرم نہیں آتی؟ اگر یہ تُنے گھنونا جرم کرنا تو رسول چہرے پر سجا لیتا. صحابی رسول ہے، مدنی کریم علیہ السلام کا صحابی ہے، حضور کا صحبت یافتہ ہے، نبی کے مزاج اور بات کو سمجھنے والا ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آ کے سلام کیا. اللہ اکبر، نوجوان ہے، حضور علیہ السلام کو سلام کیا. اللہ اکبر، ہاتھ کے اندر میرے عزیزوں سونے کا چھلا پہنا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کو سلام کیا. رحمت والے نبی نے یوں کر کے منہ پھیر لیا، چیخ ماری، ہائے کیا ہو گیا، کیا ایسی ناراضگی ہو گئی؟ قبلی والے نے سلام کا جواب تو دینا دور کی بات ہے، میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہے. ہمت نہیں پڑی کہ پوچھ لوں یہ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ہمارے سے ایسی کیا غلطی ہوئی؟ ہم نے تن من دھن نہیں قربان کیے؟ جو ساتھ کھڑا تھا کان میں کہنے لگا کیا ہوا؟ بتا دو ناراضگی دور ہو جائے، پیری پڑ جاؤ. کہنے لگا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو نے ہاتھ کے اندر وہ چیز پہن رکھی ہے جس چیز کو پہننے سے اللہ کے نبی نے منع کر فرما دیا. او ہو یہ چھلا! یوں کر کے انگلی میں اسے انگوٹھی اتاری، حضور کے قدموں میں پھینک دی. نبی کے دل پہ اتنا بار ہوا، پیغمبر خدا نے پھر بھی اس کی طرف نہ دیکھا، اٹھ کے اپنے حجرے مبارک میں چلے گئے، دروازے پہ بیٹھ کے رونے لگ گیا. عصر کی نماز کا وقت آ گیا. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ دیا کہ چھلا پھینکنے کو دن کہا تھا، اتار کے جیب میں ڈال لیتا، مٹھی میں پکڑ لیتا، کھسے میں ڈال لیتا. اللہ اکبر، گھلے جا
جاتا, اپنی بہن کے ہاتھ میں ڈال دیتا, بیٹی کی انگلی میں ڈال دیتا, بیوی کو پکڑا دیتا, امی جان کو پکڑا دیتا. غصے میں آ کے حضرت عمر کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, عمر تجھے کیا ہو گیا؟ جس چیز کو رسول اللہ نے اپنی نظروں سے گرا دیا میں گھر لے جا کے بہن کو پہناؤں, میری ایمان کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے. میرے پیاروں, میرے بہت ہی پیاروں, جاؤ جا کے اپنے گھروں کی حالت کو دیکھنا اور دیکھ کر بتلانا کہ چھلے کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. تیرے گھر کی حالت کو دیکھ کر جب فرشتے خبر دیتے ہوں گے کتنا میرے نبی کا دل دکھتا ہوگا. عصر کی اذان کے لیے میرے عزیزو نبی کا یار مسلے پہ کھڑے ہو کے اذان دینے کے لیے تیار ہوا. یہ اٹھے, جلدی سے چلے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا. آپ نے فرمایا کیوں جا رہا ہے؟ حضور آئیں گے معافی مانگ لینا. کہا عمر اللہ کے نبی کی آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آیا, یہ چہرہ اس قابل ہی نہیں کہ حضور کا سامنا کر سکے. اللہ, ادھر وہ صحابی چھلا چھوڑ کے چلا گیا. اذان ہوئی, مدنی کریم رؤوف الرحیم امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حجرے مبارک سے باہر آئے. اچانک آپ کی نظر اس انگوٹھی پہ پڑی. حضور علیہ السلام نے پوچھا, عمر وہ انگوٹھی والا کہاں چلا گیا؟ حضرت علی نے سارا ماجرا سنایا. وہیں کھڑے آنکھوں سے آنسو آ گئے. فرمایا مصلی پر عصر کی نماز کے لیے بعد میں جاؤں گا. عمر تو گلی میں اس طرف چلا جا, علی مدینے کی گلی میں اس طرف چلا جا. اللہ اکبر, انگوٹھی چھوڑ کے جانے والے کو تلاش کرے, جہاں مل جائے. میرے پاس لانے کی اسے ضرورت نہیں, انہیں بتلا دینا تو نبی کی ادا پہ قربان ہو کے آ گیا. ادھر محمد مصلی پر نہیں گیا, تیرے لیے جھولی پھیلا پھیلا کر تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. ہر بندہ مکلف ہے میرے عزیزوں کہ جا کے گھر میں تنہائی میں سوچے آج کتنا میں نے حضور کو دکھ پہنچایا ہے, آج جنت البقیع میں کتنا میں نے آل رسول کو رلایا ہے, آج میں نے نبی کے یاروں پر کتنا ستم کیا ہے, اپنے چہرے کی وجہ سے, اپنے لباس کی وجہ سے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ تیری شلوار ٹخنوں سے اونچی کیوں نہیں آتی؟ کیوں میرے عزیزوں کیوں نہیں آتی؟ پیچے تیری جوتیوں میں لٹکتے رہتے ہیں, تیری ٹخنوں سے اونچی شلوار کیوں نہیں ہوتی؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچی شلوار رکھنے والے کی جنت کی گارنٹی کوئی نہیں لی ہے. مجھے بتاؤ تو سی مسلمانوں, بیٹھ کے پانی کیوں نہیں پیتے؟ بازاروں میں چلے جاؤ, کیوں اس بندے کا ثواب ضائع کر رہے ہو جس نے گرمی کے موسم میں پانی کے کولر میں برف ڈلوا کر روڈ پر کولر رکھ دیا کہ لوگ آئیں گے, مسلمان پانی پئیں گے, اپنی پیاس بجھا کے جائیں گے. اللہ اکبر, یہ تو سنت کو زندہ کر رہا تھا, تو نے سنت کو زحمت بنا دیا. یقین جانو جب کھڑے ہو کر پانی پی کے جاتے ہو, گلاس رکھتے نہیں ہو, خدا کی لعنتیں زمین پر آنی شروع ہو جاتی ہیں. روڈوں پر, کناروں پر میرے عزیزوں غیبت نہ ہو جائے, بدخوئی نہ ہو جائے. اللہ کی عزت کی قسم ہے, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا, کیا پتہ وہ نہ ہو, جلسے کے اندر رش ہے, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے, واہ حسین کے نعرے لگ رہے ہیں, غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے. رات کو 2 بجے جلسے سے فارغ ہوئے, جب ہماری گاڑی جلسہ گاہ سے گزر کے جاتی ہے, لوگ کناروں پر بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہوتے ہیں, بغیر استنجے کے اٹھ جاتے ہیں. یہ خبر مدینے نہیں جاتی ہوگی, آسمان والا نہیں دیکھتا. کھڑے ہو کے بیٹھ کر پیشاب کیا, بغیر استنجے کے کھڑے ہو گئے, موت آ گئی. خدا پاک کی قسم ہے کلمہ نصیب نہیں ہوگا. کیا پتا غسل ملے یا نہ ملے, اگر مل گیا تو بسم اللہ, نہ ملا بتاؤ کیا بولے کہ قبر میں جاؤ گے. صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سامنا نہیں کرتا. پتہ نہیں جریر بن عبداللہ یا کوئی صحابی ہے, حضور علیہ السلام کا سامنا نہیں کرتا, آپ کی مجلس میں نہیں آتا. کہنے والوں نے کہہ دیا یہ کیسی وفاداری ہے, یہ کیسی محبت ہے, حضور علیہ السلام کی مجلس میں نہیں آتا. چیخیں مار کے رونے لگا کہ تمہیں کیا بتلاؤں, کیا میرا دل حضور کی مجلس میں آنے کو نہیں کرتا. میرا بڑا دل چاہتا ہے میں آمنہ کے لال کے سامنے جا کے بیٹھوں, لیکن کیا کروں, میں جب بولتا ہوں میری آواز تیز ہو جاتی ہے, میں اس لیے حضور کے سامنے نہیں جاتا. میری آواز تیز نکل گئی, لا ترفعوا اصواتکم فوق
فوق صوت النبی کی آیت میرے سامنے آ جاتی ہے. میں ڈرتا ہوں اگر آواز اونچی نکل گئی کہیں بید بھی نہ ہو جائے, میرے اعمال نہ ضائع ہو جائے, اس لیے امام الانبیاء کے سامنے میں بیٹھا ہی نہیں کرتا ہوں. کون کون سا دکھڑا سنا کے آپ کو رہوں, کوئی دن ایسا نہیں جاتا. رات میرے عزیزوں, اللہ اکبر, کہاں میں چکوال میں پیر عبدالشکور نقشبندی صاحب, پیر عبدالرحیم صاحب سارے افراد بیٹھے, وہاں بھی مجھے 12 بج گئے. پھر میں نے آ کے جمعہ مجلس سے ذکر, مجلس سے درود شریف, اب صبح پھر میں نے پنڈی, دوپہر میں رات کو چکوال, پھر میں نے اگلے دن صبح سے کا سفر کرنا ہے. یقین جانو میرے عزیزوں, رو رو کے میری آنکھیں ضائع ہونے کو آئی, لیکن لوگوں کے دل کے اندر نرمائی پیدا نہیں ہو رہی. پتہ نہیں دل گوشت کا لوتھڑا نہیں, پتہ نہیں پتھر کا بن چکا ہے. کئی جگہ تو میں لوگوں کو رو کے دکھاتا ہوں, بعد میں لوگ مذاق اڑانے لگتے ہیں. کپڑا ملے یا نہ ملے, وقت میں کھانا نہ ملے, خدا کے واسطے اپنی آنکھ کا آنسو اجڑنے نہ دینا. جمود العیر, آنکھ کا آنسو اجڑنے نہ دینا. آنکھ میں ہر وقت پانی بھر کے رکھنا, کیا پتہ روٹھے رب کو ہمارے پہ ترس آ جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آتا, فوراً یوں کر کے آنکھ کو دبا کر آنسو نکالتے اور اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر مل کے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا مل لیا کرتے. کسی نے کہا ابو ہریرہ کندھے پر اتنی بڑی چادر ہے تو آنسو کو کپڑے سے صاف کیوں نہیں کرتا؟ حضور علیہ السلام کے روزہ انور کی طرف دیکھ کے رونے لگے. کہ ان کانوں نے اس روزے والے سے سنا تھا, ابو ہریرہ آنکھ سے آنسو نکلے, تیرے سے جہاں تک ہو سکے اپنے جسم کے پر مل لینا. اللہ کی عزت کی قسم ہے, خشیت الہی سے, اللہ کے خوف سے نکلنے والا آنسو جہاں جہاں لگ جائے گا جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جائے گی. بہت ایمان کی ہمارے کمزوری ہے, خدا کے واسطے اتنا ایمان تو مضبوط کر لو ہمیں سمجھ میں آ جائے. اتنا ایمان تو ہمارا مضبوط ہونا چاہیے, کھانے سے پہلے پڑا ہوا سالن روٹی سمجھ میں آ جائے یہ بننے والا رزق حرام کے پیسوں سے بنا کہ حلال کے پیسوں سے بنا. بھائی اگر پکا یقین ہو جائے کہ آٹا حرام کے پیسوں سے, گوشت روٹی حرام کے پیسوں سے آئی ہے, تو اٹھا کر جنگلوں میں جانوروں کو ڈال دینا. خدا پاک کی قسم اندر چلا گیا, جسم تو طاقتور بن جائے گا لیکن تیرے میرے ایمان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. امام الاولیاء حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے, او لوگو حرام کے پیسوں سے کوٹھی بنی ہو, اس کوٹھی کے اندر گھگرو کی چھنک ہو, پائل کی کھنک ہو, ناچنے والی کا ناچ ہو, گانے والی کا گانا ہو, طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے میز کے اوپر پڑے ہو, خوب جان لو, پیٹ میں لقمہ جاتا جائے گا, ادھر سے سر پر خدا کی لعنت برستی جائے گی. گھاس پھوس کی جھوپڑی ہو, کچا مکان ہو, دیواریں بھی جس کی چھوٹی چھوٹی ہو, اور لوگوں سبزی ہو, روٹی نہ ہو, روٹی ہو, سالن موجود ہو, کھانے والا ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرتا جائے, سوکھی روٹی اندر جائے گی, سر پر خدا کی رحمت, گھر پہ خدا کی رحمت برسنے لگ جائے گی. اما حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے, ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت پہنچ گئی, عین کھانے کا وقت تھا, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, پیوند والا لباس پہنا ہوا ہے, ٹاکیوں والی پگڑی سر پہ باندھی ہوئی ہے, 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے, پیروں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. میں نے ابا کے ہاتھ پہ پاؤں پکڑ لیے, میں نے کہا ابا کیا بات ہے, پیروں میں چھالے کیوں پڑ گئے؟ کہا بیٹی 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی تنخواہ اتنی اجازت نہیں دیتی کہ نیا جوتا خرید سکے, اتنے میں کھانے کا وقت آ گیا, جو کی روٹی سوکھی ہوئی بغیر چھنی ہوئی, پانی سالن بنا کے آگے رکھ دیا گیا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران روٹی کا ٹکڑا پانی میں بھگو رہا ہے, خشک روٹی منہ کے اندر لے کے دانتوں سے چبا رہا ہے. اما حفصہ کہتی ہے ایک لقمہ حضرت عمر کے گلے میں پھنس گیا, حضرت عمر کی آنکھیں باہر نکل آئی, اتھو چڑھ گیا, اللہ اکبر, کھانس کھانس کے تھک گئے. کیا کیا؟ پانی کا گھونٹ پیا اور اپنی انگلیوں سے اپنے گلا ملنے لگ گئے. فرمایا عمر اسے
نکل، تجھے نکلنا پڑے گا، کیونکہ قیامت کے دن اس ٹکڑے کا حساب تجھے اللہ کو دینا پڑے گا۔ خدا کے واسطے دنیا کی لذتیں 4 دل کی، ابھی بیمار ہو کے دیکھ لو، ڈاکٹر پرچی پہ سب کچھ چھڑا کے رکھ دے گا، ڈاکٹر کی بات کا اتنا یقین ہے یہ کھاؤ گے مرض لگ جائے گا۔ اللہ کا حبیب کہہ رہا ہے اس گناہ سے دور ہو جاؤ ورنہ ایمان کو تمہارے سنگ لگ جائے گا۔ کہنے اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی وارث ہے، خدا پاک کی قسم ہے گناہ کر کے جب یہ بولتے ہو کملی والے کا روزے مبارک میں سینے میں دل دکھنے لگ جاتا ہے۔ کیا کراچی کے مفتی صاحب کا آپ نے خواب نہیں سنا کہ رسول پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، بار بار اپنی انگلیاں اپنی آنکھوں میں پھیر رہے تھے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی کیا بات ہے، آنکھوں کو کیوں من رہے ہو؟ آپ نے فرمایا امت کا بیشتر طبقہ نماز نہیں پڑھتا، وہ سجدہ نہیں کرتے، میں محمد کی آنکھوں میں تکلیف ہونے لگ جاتی ہے۔ آج میرے عزیزوں دیکھو تو صحیح دشمن نے کیا انتہا کر دی۔ ابھی نعت خان خدا بھلا کرے لوگوں کے اتحاد کا درس دے رہے تھے، یہ بات کل کیوں سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات پرسوں کیوں سمجھ میں نہیں آئی، یہ بات 73 سال پہلے سمجھ میں کیوں نہیں آئی؟ دشمن تاگ لگا کے بیٹھا تھا، پہلے انہیں فرقہ واریت میں علیحدہ کر دو، پھر ان پر حملہ کرنا، دیکھو ان کو تیتر بٹیر کر کے رکھ دیں گے، آج کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیزو اللہ اکبر، کفر اکٹھا ہو گیا، آج امتی مسلمان اکٹھا ہونے کو تیار نہیں۔ ابھی بھی اسٹیج کے اوپر باتیں ہوتی ہیں، ہمارا اس فرقے سے تعلق کوئی نہیں، ہمارا اس فرقے سے تعلق کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مسلمان بن جاؤ، متحد بن جاؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے اللہ کی مدد اتحاد کے اوپر آتی ہے، تھوڑے کیوں نہ ہو، اور پیٹ میں روٹی کیوں نہ ہو، سر پہ اگال ٹوپی کیوں نہ ہو، تن پہ کپڑا کوئی نہ ہو، پیر میں جتی کوئی نہ ہو، بدر کا میدان ہے 2 تلواریں لے کے میدان میں کھڑے ہو، فرمایا تمہیں ہاتھ ہلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تمہارے ہاتھوں کے پاس میرا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اشارے تم کرو گے ہاتھ ان کا چلے گا، اشارہ تمہارا ہوگا سر ان کا تن سے جدا ہو کر تمہارے محمد کے قدموں میں گرا دیا جائے گا۔ اسی لیے علماء اکرام نے فرمایا او لوگوں مسنون دعاؤں کا، موقع کی دعاؤں کو یاد کر لو، کیونکہ ان دعاؤں نے قبولیت کے رستوں کو دیکھا ہوا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے درمیان کی دعا، پانی پینے کی دعا، پانی پینے کے بعد، یہ تو کم از کم ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے جو ہر امتی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ کپڑا پہننے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، سورج گرہن کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے جانے کی دعا کیا ہے؟ مہمان کو میں کسی کے گھر مہمان آنے کی دعا، مہمان کو رخصت کرنے کی دعا، ہدیہ لے کر کوئی تحفہ دے قبول کرنے کی دعا، ہدیہ دینے کی دعا، اللہ کی نیک چیزوں کو دیکھ کر کون سی دعا یاد کرنی چاہیے؟ کوئی گانا ایسا نہیں، کوئی پویم ایسی نہیں جو ہمارے بچے کو نہ آتی ہو۔ 30 پاروں کی کتاب اللہ اکبر، گھروں کے الماریوں میں پڑی، زنگ لگ گئے، مٹی گرد و غبار چڑھی ہوئی، الماریوں کو جالا لگ گیا۔ اللہ اکبر، موبائل کو تو روزانہ ٹیشو سے صاف کرتا ہے، قرآن پر پھونک مار کے مٹی کو دور کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتا، میری شادی میں یہ بچی کے سر پہ رخصت کرتا ہوا، سر پہ رکھتا ہوا، شادی ہاتھ سے بچی کو رخصت کرتا ہے، کیا سمجھتے ہو جلال پور والوں؟ اللہ اکبر، جس نے 25,000 روپیہ بیوٹی پارلر میں دے کر اپنے چہرے کا نقشہ بگاڑا ہو، حافظ تین جس نے لباس پہنا ہو، اللہ اکبر، سر پر اس کے دوپٹہ نہ ہو، مووی والوں کی نظروں میں آئی، باجا بجانے والوں کی نظروں میں آئی، گاڑی کے ڈرائیوروں کی نظروں میں آئی، شادی ہال کے میٹروں کی نظروں میں آئی، جس کے لیے محرم بنی، ایک دولہا 200 غیر محرم براتی ان کے ساتھ ہے، ان کی نظروں میں آئی۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، سر پر تو قرآن کی رحمت لے کے جا رہی ہے، لیکن چہرے پر خدا کی لعنت لے کے جا رہی ہے۔ جس دن سے شادی کا پیغام بھیجا تھا اس وقت سے لے کر رخصتی کے وقت تک قرآن یاد نہ آیا۔
یاد نہ آیا، بانسری بجی قرآن یاد نہ آیا، اور لوگوں کھڑے ہو کے کھانا کھلایا قرآن یاد نہ آیا، بہن کا ہاتھ پکڑ کر برات کے اندر بھائی کو دولہا بنا کر اس کے سامنے لاکھ غیر آدمیوں کے سامنے بازاروں میں بہنوں کو نچایا، اس وقت قرآن یاد نہ آیا، کھڑے ہو کے کھانا کھلایا قرآن یاد نہ آیا، غیر محرم دولہا سالیوں کو آگے بلا کر دولہے کے گھٹنوں کو پکڑوایا، اس وقت قرآن یاد نہ آیا۔ ابا جان آج کم از کم وعدہ کر کے جاؤ اس فقیر سے تاکہ قیامت کے دن یہ بھی قبر کے اندر سے روشن چہرہ نہیں لے کے نکلے اور تیرے میرے چہرے پر بھی سیاہی نہ ہو۔ آج نیت کرو، ہمارے مہاجروں کے اندر دودھ پلائی کی رسم ہے، جب دودھ پلانے کے لیے لڑکے کو بلاتے ہیں، لڑکی کی بہنیں دودھ پلانے کے لیے لڑکے کو دولہے کو دودھ پلاتی ہیں، پھر لڑکی کا باپ یا لڑکی کی ماں اسے سونے کی انگوٹھی پہناتا ہے، اسے گھڑی پہناتا ہے۔ تم سونے کی انگوٹھی 30,000 کی 40,000 کی 50,000 کی ہوگی، اتنی مالیت اتنی رقم اتنے ہزار کے نوٹ دولہے کی ہتھیلی پہ رکھ دو، کہ ناک کٹ دیا کٹ جائے، حسین کے نامے کا دین بچ جائے، میں تجھے انگوٹھی نہیں پہناؤں گا، مجھے رشتہ داروں نے کہا پہنا، لیکن آمنہ کے لال نے مجھے پہنانے سے منع کر دیا ہے۔ آخری باتوں میں بات کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں نے اگلے دنوں میں بھی آنا ہے، انشاءاللہ وقت میں خدا کے واسطے ٹائم دینا، اللہ کے واسطے 3 گھنٹے بلانا، مغرب کے بعد بلاؤ، 10 بجے تک بلاتے رہنا، وقت پر ٹائم دینا، تاکہ مجھے سنانے میں مزہ ہے، تمہیں سننے میں مزہ ہے، انگڑائیے نہ لینا، کبھی ایک پاؤں اٹھا کے دوسرے پاؤں پہ نہ بیٹھنا۔ آخری باتوں میں بات کر کے جا رہا ہوں، دولہا جب دلہن کے کمرے میں آئے، اللہ اکبر، علماء کرام نے فرمایا اپنا سہرا اپنا ہاتھ اتارے، سب سے پہلے وضو کر کے آئے، بیگم کو کہے منہ دکھائی بعد میں دوں گا، پہلے وضو کر کے آ، دونوں پھر مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، 2 رکعت صلاۃ و شکرانہ پڑھیں، پھر دونوں میاں بیوی ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں رونے لگ جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے میرے باپ نے عزت کے ساتھ مجھے سسرال کے اندر بھیج دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے حرام سے بچایا، حلال میری جھولی میں ڈال دیا، پھر اللہ کے دربار میں دعا کرے، یا اللہ آج کی رات میں برکت دینا، آنے والا ہوگا اسے آنے والی ہوگی، اللہ اسے رابعہ بصریہ بنا دینا، آنے والا ہوگا اسے حسن بصری بنا دینا۔ جب 2 آنسو اللہ کو دکھاؤ گے، ایک حرکت زمین پہ ہو رہی ہے، ایک حرکت آسمان پہ ہو رہی ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں جلدی کرو، ان کے کمرے میں میری رحمت والی چادر لے کے چلے جاؤ، اور ان میاں بیوی کو میری رحمت والی چادر میں لپیٹ دو۔ یہ دعا کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ اوپر پھیرنے سے پہلے ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ فرشتوں ان کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر مبارکباد دو، جو آج تم نے عمل کیا اللہ کو اتنا پسند آیا، بے فکر ہو کے سو جا، گود تیری ہوگی، اللہ اکبر، بیٹا تیرا کہلائے گا، بندہ میرا کہلائے گا، آج نے سنت کے مطابق عمل کیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری گود کے اندر فرید الدین کا چکر آئے گا یا عبد القادر جیلانی آئے گا۔ شادی حالوں کے پیچھے بھاگتے ہو، 2 باتوں کی اور نصیحت کر کے جاؤں گا، چھوٹا منہ بڑی بات، چھوٹوں کو نصیحت کر کے جاؤں گا، بڑوں کی خدمت میں عرض کر کے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں ہماری گلیاں تنگ ہیں، ہمارے بازار تنگ ہیں، ہمارے گھر تنگ ہیں، اپنی آبرو کو اپنے گھر سے ہی رخصت کرنا، شادی حال سے رخصت نہ کرنا، بیٹا بیٹی کا نکاح ہو، کھانا بے شک روڈوں پر گلیوں میں کھلاؤ، لیکن نکاح مسجدوں کے اندر کرنا۔ اللہ اکبر، 100 براتیوں میں چلو 50 تو وضو کر کے بیٹھے ہوں گے، اتنے براتی ہوں گے، پتہ نہیں کتنے آسمان سے فرشتے اس نکاح کی مجلس کو گھیرے ہوئے ہوں گے۔ میرے عزیزوں مسجد کا ماحول ہوگا، مسجد کی روحانیت ہوگی، ادھر اجاب و قبول ہو رہا ہوگا اور خدا کی رحمت آئے گی۔ بیٹی کی رخصتی کی باری آئے، سسرال والوں کو پہلے کہہ دو میرے شادی حال سے بیٹی کو رخصت نہیں کرنا، گھر کے دروازے کی چوکھٹ سے میرے رخصت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، جب تم اپنے بوئے سے رخصت کرو گے، تم شادی حال سے رخصت کرو گے، بہنیں روتی نظر آئے گی، گھر کی چوکھٹ سے رخصت کرو گے، خدا کی قسم گھر کی دیواریں تمہیں روتی ہوئی نظر آئے گی۔ خدا را اپنی
بچیوں کو سسرال کی اہمیت بتلاؤ، اپنے ان کے شوہر کی قدر و منزلت بتاؤ۔ جب بیٹی رخصت ہونے لگے تو ابا سفید داڑھی ہاتھ میں پکڑ کے بیٹی کے سامنے آ جائے کہ بیٹی اپنی لذتوں کا خیال بعد میں کریو، بوڑھی کی داڑھی کا خیال بعد میں کرنا۔ میری بچی اللہ نہ کرے اگر تجھے طلاق مل جائے، اگر تو لڑ کر محلے میں شور کر کے گھر آ جائے گی، میری بچی تجھے روٹی ملے گی لیکن تیرے باپ کی سفید داڑھی کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ میری بیٹی ارمانوں کو دفن کر دینا، باپ کی داڑھی پگڑی کو بچانا۔ آج وہ جملہ کہہ دینا جو بڑوں نے بتلایا، اے بیٹی کندھے پر تجھے رخصت کر رہا ہوں، اب تیرا کندھے پر جنازہ ہے، تیرا ناراض ہو کے شوہر سے قدم گھر سے واپس نہ آئے۔ اپنے چھوٹوں کو خدا کے واسطے بڑوں کا ادب سکھاؤ۔ ہمارے چھوٹوں کے پاس ہنر ہے، ہمارے چھوٹوں کے پاس فن بولنے کا ہے، انگریزی بولے گا، لطیفی بولے گا، چائنیز بولے گا، عربی بولے گا، نہیں ہمارے چھوٹوں کے پاس فن ہے تو خدا کی قسم ادب کا فن کوئی نہیں، ہمارے بچوں کے پاس ادب کوئی نہیں۔ اساتذہ اکرام سے، مدرسین حضرات سے عرض کروں گا، علم کی بڑی بڑے کتابیں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ادب بھی آپ پڑھا دو۔ استاد کی اہمیت آپ بتلاؤ، ماں باپ کی اہمیت آپ بتلاؤ، دسترخوان کی اہمیت آپ بتلاؤ، لوگوں سے ملنا آپ بتلاؤ، جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنا آپ بتلاؤ۔ ہمارے مدارس میں ناراض نہ ہونا خیر العلوم والو، ناراض نہ ہونا مدارس دینیہ والو۔ ہمارے ہاں خدا پاک کی قسم علم کی بڑی بڑی سندیں ملے گی لیکن ادب کی وجہ سے معذرت کر جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسا ادب سکھاؤ بچہ گود میں ہمارے حوالے کریں، اس کی ناک بہ رہی ہو، اب قرآن کا ادب اسے ایسے سکھلا دے جب مدرسے سے سند نکل کے سند لے کے نکلے، میرے عزیزوں پٹھان نظر نہ آئے، نبی کا غلام نظر آئے، محمد کے دین کا وارث نظر آئے، دیکھنے والا دیکھ کے کہہ دے اسے مدرسے کا فیض مل گیا، مدرسے کے اندر بیٹھنے والے استاد کے سینے کا فیض مل گیا ہے۔ اللہ کے واسطے آخری بات آپ حضرات سے عرض کروں گا، ہر قدم پر اللہ سے معافی مانگا کرو، اللہ کے دربار میں توبہ کیا کرو۔ میرے عزیزوں قدم اٹھ گیا، ہوا میرا نیچے آنے کے قابل نہیں رہتا، یہ میرا اللہ کا امر ہے۔ موت آئے گی، آ چکی، کئی قبرستان بھرے پڑے ہیں، جلال پور کی گلیوں میں تو جگہ مکان کی ہے لیکن قبرستان میں قبر کی جگہ نہیں نظر آتی ہے۔ میرے عزیزوں جو دنیا کے اندر آیا اسے ایک مرتبہ جانا پڑے گا، کامیاب آدمی وہ ہے میرے عزیزوں جو اللہ اس کے رسول کو دنیا سے راضی ہو کر دنیا میں راضی کر کے قبر کے اندر چلا جائے۔ آج میرے عزیزوں اللہ اکبر، اللہ رسول کو راضی کر کے جائے گا، قیامت کے دن قبر سے مسکراتا ہوا اٹھایا جائے گا۔ آج سارا مجمع اٹھے نا، تمہیں خدا کا واسطہ کسی اور کا واسطہ مانگتے ہو تمہیں اس کا واسطہ، مراقبہ بھی کراؤں گا، تھوڑا سا ذکر بھی کراؤں گا، پھر اللہ کے دربار میں دعا بھی کریں گے۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے اس مدرسے کا حال بھی رکھوں گا۔ مجھے امید ہے میرا کام ہی خدا کی قسم مدارس دینیہ کی خدمت کرنا۔ تمہیں میرے عزیزوں جب مولوی نواز کروڑی کو بلاتے ہو، مولانا نواز کروڑ پکے والے کو اتنے تھے، خدا کی قرآن کے لیے لوگوں کے آگے جھولی پھیلاتا تھا، اب بڈھڑا ہو گیا۔ پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی، کہنے کا مولانا آواز ختم ہو گئی لیکن میں نے قرآن کی نوکری نہیں چھوڑی ہے، کیا پتا قیامت کا دن ہو کوئی قرآن کا وارث مجھے دیکھ کے پہچان لے اور انگلی پکڑ کر اللہ کے دربار کے سامنے لے آئے اور کہے یا اللہ قرآن ہم نے پڑھا، ہماری روٹی کا پیسہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے یہ مانگا کرتا تھا، کیا پتا کوئی قرآن کا حافظ میری سفارش کر جائے گا، میدان مارچ میں میرا کام بن جائے گا۔ میری فیلڈ کے خطیب کہتے ہیں اتنا بڑا خطیب پاکستان بن گیا، لوگوں نے گورنمنٹ نے تجھے اتحاد داعی امت کا تجھے میڈل دے دیا، ٹائٹل دے دیا، اتنا بڑا خطیب بن گیا، تجھے خطابت میں لوگ خطیب الاثر کر کے بلاتے ہیں، چندے مانگنا چھوڑ دے۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم نبے طلباء کرام کے منہ میں روٹی جاتی ہے، ان کے لیے دعا کے لیے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ننھے ہاتھوں کی دعاؤں نے تو مجھے یہاں تک پہنچایا، ورنہ کسی کو کیا پتا میرا قبیلہ کون سا، کسی کو کیا پتا میرے باپ کا نام کیا ہے، کسی کو کیا پتا میرے شہر کا نام کیا ہے۔ آج قرآن کی نوکری سے خدا پاک کی قسم ہے اللہ نے اتنا بلند کر دیا، پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوانے کے لیے رکتا ہوں، پیٹرول گاڑی میں بعد میں پڑتا ہے، لوگ کھڑکی بجا کے سلام پہلے کرنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ برکت ہے قرآن کی۔ میں بار بار طلباء کرام سے عرض کرتا ہوں، میرے حاجی صاحب اللہ نے پتہ نہیں اس کے دل میں قرآن والوں کی کیا محبت ڈال دی، یہ اللہ کی قسم پیسے کی کمی کوئی نہیں، جہاں جاتا ہوں پہلے بیٹھا ہوتا ہے،
میرے سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن یقین جانو آج جب یہ گلے لگ کے میرے رویا، انہیں نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا. پتہ نہیں اس وقت آنکھیں بند کر کے اس اللہ والے کے لیے، اس کی نسلوں کے لیے میں نے کیا دعا کی. بہت لوگوں کا اکرام ہے، بہت لوگوں کی محبت ہے. میرے عزیزو آج اتنا بڑا وقار بابا جی مجھے کیوں ملا؟ سنو کہانی. عصر کی نماز تھی، میرے ذمے میرے استاد کے جوتے سیدھے کرنا تھا. عصر کی نماز تھی، مدرسہ اوپر تھا، چھوٹی سی مسجد نیچے تھی. ابائی مدرسہ. نماز کے بعد استاد دروازے پر آ گیا اور میری طرف دیکھ کے کہا بلبل جتیاں کتنے نے؟ میں نے کہا استاد جی لایا. میں اوپر چڑھا، جوتے کالے رنگ کے مرغابی میں نے لا کے رکھ دی. جوتوں کو دیکھا اور میری طرف دیکھ کے مسکرانے لگے. کہہ رہے تھے آج جوتے صاف کرنا بھول گیا. میں نے جلدی سے اپنی قمیض کو یوں کیا اور پھر یوں کرتے تھوک لگایا. میرے استاد کی جوتیوں کو یوں کر کے صاف کیا. آنکھوں میں پانی آیا، ادھر کو کر کے یوں آنکھوں کو صاف کیا. پھر سر پہ ہاتھ رکھا، کہا پترا زندہ رہا تو آنکھوں سے دیکھوں گا، مر گیا تو میری قبر پر آ کے بتلانا. خدا کی قسم میری جوتیاں وزیر اٹھائیں گے. اللہ کی قسم ایک جگہ جب میرے ایک وزیر نے، پاکستان کے وزیر نے میری جوتیاں اٹھائی، اس وقت میرے استاد کا رونا مجھے یاد آ گیا تھا. کر مزدوری، کھا چوری، خدمت کر بڑوں کی، اساتذہ کرام کی. طلباء اس پگڑی کو بچا کے رکھنا. مدرسے سے تم چلے جاؤ گے، استاد کہیں نظر آ جائے، سائیکل موٹر سائیکل روک کے کنارے پہ کھڑے ہو جانا، اتر جانا، استاد کی طرف دیکھنا بھی نہ. اللہ اکبر. جب تمہارے پاس سے گزر کے جائے گا اللہ میرا استاد جا رہا ہے جس نے ایک گدھے کو انسان بنا دیا، خالی صندوق میں قرآن کی دولت بھر دی. اے یا اللہ اس کا سایہ میری قبر پر بھی سلامت رکھنا. با ادب ہوگا با نصیب ہوگا، بے ادب ہوگا بے نصیب ہوگا. نوجوانوں خدا کے واسطے اگر اس پگڑی کو قیامت کی صبح تک سنبھالنا چاہتے ہو تو ماں باپ کا ادب کرنا، اپنے اساتذہ کا ادب کرنا. ہاں ہاں ہر نماز میں اللہ تمہیں کئی بلند مقام عطا فرما دے. جب دعا کے لیے تمہارے ہاتھ اٹھا کرے تو ان لوگوں کو بھی یاد کرنا. بڑا تم کرتے تھے، پنکھے چلا کرتے تھے، بجلی کا بل جلال پور پیر والے ادا کیا کرتے تھے، امیر لوگ ادا کیا کرتے تھے. روٹی تندور میں تب پکا کرتی تھی جب ان کے پیسوں سے آٹا مدرسے کے اندر آیا کرتا تھا. تم نے پڑھ کے دکھایا، انہوں نے محنت کر کے تمہیں پڑھا کے دکھایا ہے. قیامت کا دن ہوگا یا اللہ جب پڑھانے والوں کے سر پر نور کا تاج ہوگا، یا اللہ تعاون کرنے والوں کو بھی محروم نہ فرمانا. کہہ دو آمین. سارا مجمع میرے ساتھ اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ مل کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. کتنے روئے ہو اللہ تمہارے آنسوں کو قیمتی بنا دے. نیت کر کے جاؤ، چہرے پر ہاتھ پھیر کے دل میں نیت کر لو انشاءاللہ آج کے بعد کوشش کروں گا داڑھی نہیں کٹاؤں گا. کرو نیت انشاءاللہ. انشاءاللہ داڑھی نہیں کٹاؤں گا، چھوٹی ہے تو بڑی 1 فٹ کے برابر تینوں طرف سے رکھوں گا. میرے عزیزوں 5 وقت کی نماز نہیں چھوڑنی. بچے موجود ہیں تو ان کو قرآن پڑھاؤ، جو پڑھ نہیں سکے روزانہ قرآن کی زیارت کر لیا کرو، اسے سینے سے لگا لیا کرو. یا اللہ بدبختی ہے انہیں زبان سے تو پڑھ نہ سکا لیکن اللہ سینے میں اس کا فیض لے جانے کی توفیق عطا فرمانا. کرو گے انشاءاللہ. رائے کے اجتماعات آ رہے ہیں، اجتماعات کی تیاری کے لیے اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ گے، روزہ لگا کر لوگوں کو اجتماع کی طرف لائبریری کی طرف لے کے جاؤ گے. نیت کرتے ہو انشاءاللہ تعالی لگاؤ گے اللہ کے راستے میں. اب آخری میرے عزیزوں تشکیل